آج ہم لے کر آئے ہیں ایک دلچسپ اور خوفناک ریئل ہارر سٹوری۔ یہ سٹوری انڈیا کے ایک گاؤں میں موجود پرانے قلعے سے جڑی ہے۔ وہ قلعہ جس نے ایک لڑکے کی خوشی سے بھری زندگی کو موت میں بدل دیا۔ وہ لڑکا کون تھا اور اس قلعے میں کیسا راز چھپا تھا اور اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ چلیے سنتے ہیں سٹوری میں۔ السلام علیکم دوستوں، اس سے پہلے کہ ہم سٹوری کی طرف جائیں تو اگر آپ یوٹیوب ویڈیو زون پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ یہ کہانی لگ بھگ 5 سال پہلے میرے ایک دوست کے ساتھ ہوئی تھی جو میرے ساتھ ہائی اسکول سے تھا۔ میں اب 21 سال کا ہوں، لیکن اب بھی مجھے اس بارے میں سوچ کر بہت ڈراؤنا فیل ہوتا ہے۔ ہم 4 بہت قریبی دوست تھے، ہمارے گھر بھی نزدیک تھے۔ میں ایک ہندوستانی ہوں اور ہمارے ملک کا بڑا حصہ ابھی بھی گاؤں ہے جہاں کچھ لوگوں کو بجلی، پانی وغیرہ جیسے بنیادی ضروریات نہیں ملتی۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب ہم سب ایک قلعہ دیکھنے گئے جو ہمارے گاؤں سے دور نہیں تھا۔ لوگ عام طور پر اس جگہ جاتے تھے کیونکہ قریب ہی ایک مندر تھا اور کچھ عمارتیں اور ایک قلعہ بھی، لیکن کوئی قریب نہیں جاتا تھا قلعے کے پاس کیونکہ وہ بالکل بھی خاص نہیں تھا اور بالکل ہی پرانا تھا۔ یہ نہ صرف خوفناک لگتا تھا بلکہ زہریلے سانپ کا بھی بہترین مقام تھا، اس لیے کوئی بھی قریب نہیں جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں افسانے اور افواہیں بھی تھیں جو کہ توہم پرستی کی وجہ سے بنائی گئی تھیں یا پھر وہ سچ تھیں۔ تو ہم وہاں بس ٹائم گزار رہے تھے۔ شام ڈل رہی تھی، ہر پل اندھیرا ہوتا جا رہا تھا، گھر جانے کا وقت ہو گیا تھا اور تبھی اچانک میرے دوست نے ایک تصویر دیکھی جو ایک قدیم انسانی مورتی لگ رہی تھی، لیکن دکھنے میں بہت چھوٹی تھی، کچھ ایسی جو ہاتھ میں آ جاتی۔ اس نے اس پر تھوڑی دیر تک گھورا پھر پھینک دیا کیونکہ شاید اس کی کوئی قیمت نہیں ہو۔ پھر ہم سب گھر چلے گئے۔ پھر ایک ہفتے بعد اس نے اسکول کی چھٹیاں کرنا شروع کر دی اور پتہ یہ لگا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر کچھ اور دن لگاتار چھٹیاں کرنے کے بعد میں اس کے گھر گیا اس کی حالت اور بہتری کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ وہاں اس کی مدر نے مجھے بتایا کہ وہ کمر سے نیچے تک تھکا ہوا ہے، کچھ ایسے مرض کا شکار ہے جو ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ میں تب سمجھا جب اس نے مجھے خود سچ بتایا۔ اس نے پہلی رات کو بیمار ہونے کے بعد ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں 3 دن تک ایک سنسان ریگستان میں چلنا دیکھا اور اس کے ہاتھ میں وہ قلعے والی تصویر تھی۔ اس کے بعد وہ اگلے دن نیند سے اٹھا تو تھوڑا تھکا ہوا محسوس کیا، لیکن اس نے سوچا شاید کچھ نہیں ہے۔ پھر اگلی رات اس نے وہی خواب دیکھا، لیکن اس بار اس نے اپنے خواب میں 1 ہفتے تک چلنا دیکھا اور اگلے دن اس کے پیروں میں شدید درد تھا۔ اس سے اپنے بستر سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے اس نے اسکول جانا بند کر دیا اور اس کے ماں باپ نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا۔ اس نے اپنے خوابوں کے بارے میں کسی اور کو نہیں بتایا، صرف مجھے ہی بتایا تھا۔ ہم خاموش تھے اور سچ میں کافی ڈرے ہوئے تھے۔ یہ کچھ آسان یا معمولی نہیں تھا، کچھ غیر فطری اور ڈراؤنی چیز تھی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسے کچھ دنوں کے لیے نگاہ میں رکھا اور اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا، لیکن ہر رات کے ساتھ ساتھ اس کے پیروں کا کام کرنا مزید سے مزید ختم ہو رہا تھا اور سب کچھ جو وہ دیکھتا تھا وہی تصویر تھی۔ چیزیں اتنی خراب ہو گئیں کہ اس کے پیروں کا رنگ نیلا پڑ گیا اور وہ بہت پھولے ہوئے تھے۔
اس کی رانوں اور پٹھوں میں بہت سوزش تھی اور پیروں میں ایک قسم کا مردہ پن ہونا شروع ہو گیا۔ زیادہ تھکن کی وجہ سے سیلز مرنے لگے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ کل رات اس نے اپنے خواب میں 1 سال تک کا سفر کرنا دیکھا۔ اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور اس سے روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ہم موت کے ڈر سے کانپ رہے تھے۔ اس نے بہت دیر تک خود کو سنبھالا، پھر آخرکار وہ ہار گیا اور خود کو ہاسپٹل کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ ہاں، اس نے خودکشی کر لی۔ اس خواب کا جن اسے ہمیشہ کے لیے لے گیا۔ ہم ٹوٹ گئے اور کبھی بھی انجان یا غیبی چیزوں کا سوال کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، کبھی نہیں، اور اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی دکھ بھری اور انتہائی تکلیف دہ ریئل لائف بیس ہارر سٹوری۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ فی امان اللہ۔